یہ روزہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ محض چند گھنٹوں کے لیے نہیں، وہ ذات جس کے کہنے پہ تم نے حلال چیز کو بھی حرام کر دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں لیکن تم روزے کی حالت میں اس کو حرام سمجھتے ہو، کیوں؟ تمہارے خالق نے کھانے پینے کو حرام کر دیا، اسی خالق نے، اسی مالک نے تمہارے لیے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں انہیں حرام سمجھو۔ وہ ذات صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان کے ایام کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزے رمضان کے دن ہوں یا رمضان کی راتیں ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، وہ خالق کائنات ہمیشہ کے لیے ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس لیے اس نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ہم ہمیشہ کے لیے انہیں حرام سمجھیں۔ روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ تیسری چیز جو روزے سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ انسانی ہمدردی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خوشحال ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں عام ایام میں شاید بھوک کا اور پیاس کا احساس نہ ہو، لیکن روزے کی حالت میں اور خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہے اور بھوک کیا چیز ہے۔ اور یہ احساس کر کے ان اپنے غریب بھائیوں کو یاد کریں جن بھائیوں کے پاس اللہ کی نعمتیں وافر نہیں ہیں، جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے اتنی خوراک نہیں ہے کہ اپنے معصوم بچوں کا بھی پیٹ بھر سکیں، جن کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، جن کے معصوم بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمارے گھروں میں پھل وافر ہوتے ہیں، ان غریب لوگوں کے ہاں پھل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ضائع بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے، بلکہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں ایسی نعمتوں کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ بھوک اور پیاس کے احساس کے ساتھ ہمارے اندر انسانی ہمدردی پیدا کرتا ہے، غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس جنم دیتا ہے کہ دیکھو جیسے تمہیں بھوک ستا رہی ہے، اسی طرح تمہارے گرد درواں میں، تمہارے دفتر میں، تمہاری فیکٹری میں، تمہاری مل میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں شاید آج شام کے لیے یا کل کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، تو ان کی بھوک کا احساس کرو۔ یہ روزہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم روزے کے ساتھ حاصل کر لیں تو پھر تو ہم خوش قسمت بھی ہیں، اور شاید ہماری یہ عبادت، ہماری یہ بھوک پیاس اللہ کے حضور قابل قبول بھی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ محض اپنی زبان کو، اپنے منہ کو چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے روک دیا جائے، دکان پہ جاتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام اگر ہم کرتے ہیں تو روزہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ روزہ تو اس صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہر اس چیز سے رک جاؤ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے۔ محض کھانے پینے کا سامان نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں ہر وہ چیز جو تمہارے لیے حرام ہے اس کی حرمت عارضی ہے، یہ حرمت دائمی ہے۔ ہر حرام چیز سے رک جاؤ، تب تمہارا روزہ روزہ ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور پھر روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی بھوک پہ اور اپنی جنسی بھوک پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دو بھوکیں، ایک پیٹ کی بھوک اور ایک جنسی بھوک، یہ انسان کی گمراہی کا، انسان کی بربادی کا، انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انسان اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کے لیے بہت سے غلط کام بھی کرتا ہے، فریب دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی جنسی بھوک اسے مٹانے کے لیے بہت سے غلط کام کرتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے روزے کی حالت میں جس طرح اپنی بھوک پہ کنٹرول کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، جنسی بھوک پہ کنٹرول کیا ہے، تمہارے پاس ہر چیز موجود تھی،
جنسی بھوک تم دور کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم نے اس بھوک پہ کنٹرول کیا۔ اس کے روزے کے علاوہ بھی ان دونوں چیزوں پہ کنٹرول کرو، اور بھوک کی حالت میں، کسی بھی حالت میں حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دو، جس طرح تم نے روزے کی حالت میں حلال لقمہ نہیں جانے دیا تھا۔ جس طرح تم نے روزے کی حالت میں جنسی بھوک مٹانے کے لیے حلال ذرائع کو بھی چھوڑ دیا تھا، اسی طرح روزوں کے بعد بھی اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے حرام ذرائع سے دور رہے۔ یہ روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے معمولات میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو روزوں کا یا رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا تھا، اس لیے ماہ رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہایت مضبوط اور گہرا بنانا چاہیے۔ اور قرآن سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اس طرح نہیں کہ ہم قرآن، چھوٹا سا قرآن لے کے اسے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، یا جیب میں ڈال لیں، یا اپنی دکان پہ رکھ لیں، یا اپنے گھر میں رکھ لیں کہ بڑی مقدس چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، اس کے برکت سے ہماری دکان میں، تجارت میں بڑا فائدہ ہوگا، ہمارا گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح ہے، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کا وجود بھی، اس کی آیات بھی، ایک ایک آیت، ایک ایک ورق مقدس ہے، قابل احترام ہے، برکتوں کا باعث ہے۔ لیکن یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم محض اس سے برکتیں لینے کے لیے اس کے تعویذ بنا لیں، گلوں میں ڈال لیں، جیب میں ڈال لیں، اپنے گھروں میں، دکانوں پہ سجا کے رکھیں، نہیں۔ اس قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے کہ قرآن ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں 11 مہینوں میں شاید اتنی فراغت نہیں ملتی کہ ہم قرآن پر توجہ دے سکیں۔ اگر ہم اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کریں، مضبوط کریں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں، لیکن قرآن کو سمجھنے کا، اس کا ترجمہ سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے ہماری محبت اور زیادہ ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں قرآن کی عقیدت، قرآن سے پیار، قرآن کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے ماہ رمضان میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ قرآن حکیم کو سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ پھر اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اپنے اہل خانہ کو شریک کیجیے۔ گھر کے تمام افراد، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہے، جو بھی اہل خانہ ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ قرآن حکیم ایک ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا۔ اس لیے اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے پھر اسے کسی اور سہارے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جس کا سہارا اللہ کی ذات ہو، جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، پھر اس کو کسی اور ذات پہ، کسی اور سہارے پہ اعتماد نہیں کرنا پڑتا۔ اور دوسری چیز ذکر الہی ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کیجیے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، بجائے گپے لگانے کے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے۔